السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں شاداب اسکر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک جج صاحب کے پاس دو میاں بیوی ایک کیس لے کے آئے جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدگی چاہ رہے تھے۔ جج صاحب نے ان کو ایک کمرے میں بٹھایا اور جب ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے تو ان دونوں نے ایک ساتھ اتنی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ جج صاحب کو دونوں میں سے کسی کی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جج صاحب نے ان دونوں کو روکا نہیں اور مسلسل بولنے دیا۔ وہ دونوں مسلسل اپنی جو بات ہے اس کو انفسائز کرنے کے لیے شاؤٹ بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ الزام بھی لگا رہے تھے اور مسلسل ایک دوسرے کی برائیاں جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ 20-25 منٹ گزر جانے کے بعد جب ان دونوں کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تو جج صاحب نے کہا کہ میں نے آپ دونوں کی بات جو ہے وہ سن لی ہے۔ یہ تو وہ تمام برائیاں تھیں اور وہ یہ تمام ایشوز تھے جو آپ دونوں کو ایک دوسرے سے ہیں۔ اب میری آپ دونوں سے گزارش ہے، آپ ایک دوسرے کی جو خوبیاں اپنے ریلیشن شپ کے دوران آپ لوگوں نے آبزرو کی ہیں وہ مجھے لکھ کے دیں۔ اور یہ کہتے ہوئے ایک پیپر اور پین جج صاحب نے ان دونوں کے سامنے کر دیا۔ وہ دونوں بڑے حیران ہو کے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کیونکہ وہ امید نہیں کر رہے تھے کہ جج صاحب کچھ ایسا بھی کرنے کے لیے کہیں گے۔ کچھ دیر تک وہ سوچتے رہے اور کچھ بھی لکھ نہیں پائے تو جج صاحب مسکرا پڑے کیونکہ جج صاحب کو پتہ تھا کہ ان دونوں کے اوپر غصہ اس وقت اتنا زیادہ غالب ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی بھی اچھائی یاد نہیں آ رہی۔ لیکن جب تھوڑا ٹائم گزر گیا تو جو مرد تھا اس نے اپنا پیپر کھینچا اور اس کے اوپر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ خاتون نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ کچھ لکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی پیپر کو اپنے پاس رکھا اور وہ بھی کچھ لکھنا شروع ہو گئیں۔ وہ دونوں تیزی سے لکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس اچھائی لکھنے میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ جب وہ دونوں لکھتے رہے اور انہوں نے اپنا جو اچھائیاں تھیں وہ مکمل کر لیں تو انہوں نے اپنے پیپر جو ہیں وہ جج صاحب کے حوالے کیے۔ جج صاحب نے اس مرد سے پیپر لے کے اس عورت کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ اس پیپر پہ آپ کی اچھائیاں لکھی گئی ہیں آپ کے شوہر کی طرف سے، تو برائے مہربانی اس کو تھوڑا بلند آواز میں پڑھیں۔ جب عورت نے اپنی شوہر کی لکھی ہوئی برائیاں اچھائیاں جو اس نے اپنے بارے میں لکھی تھیں وہ جب اس نے پڑھنا شروع کی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ پیج مکمل ہو گیا تو جج صاحب نے اس خاتون والا پیپر جو ہے وہ اس مرد کو دیا اور مرد سے کہا کہ اب آپ ان اچھائیوں کو پڑھنا شروع کریں اونچی آواز میں جو آپ کی بیگم نے آپ کے بارے میں لکھی ہیں۔ تو وہ کمرہ جو کچھ دیر کے پہلے ایک جنگ کا ماحول پیش کر رہا تھا اور جہاں پہ گالیاں اور الزامات گونج رہے تھے جس کمرے میں ایک دوسرے کے بارے میں، اب اس کمرے کا ماحول بالکل بدل چکا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی اچھائیاں پڑھ رہے تھے اور دونوں کی چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں نے اپنے رویے کے اوپر معذرت کی اور اینڈ اس کا سیشن کا یہ ہوا کہ وہ دونوں ایک صلح کے ساتھ اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ سامعین کرام، ہمارے زندگی کے اندر ہمارے جو لوگ ہم جن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف ان برائیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کسی شخص کے بارے میں کوئی چیز بری لگے، اگر ہم اس کی اچھائیوں کو لکھنا شروع کر دیں یا اس کی اچھی باتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بھی اس کمرے کی طرح ایک دم سے خوشگوار بن جائے گی۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔